نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وبارك وسلم صلوا عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسرا۔ محترم احبہ، آج کے اس درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا تذکرہ کریں گے۔ خدا کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہاں میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن اور سچے تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہے، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے، اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ تسلیم کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 1003 کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے کہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹنا۔ قبیلہ قریش کو اس واقعہ سے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایک ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے، سورس لگایا جائے تاکہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز تھے، ان پر دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سفارش پیش کریں گے۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش پیش کی۔ یہ سن کر پیشان نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں ارشاد فرمایا، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی لاچار اور کمزور چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا جو آج کل کے کذاب فیصل کی سلطنت میں طوفان برپا کر دینے والا جملہ اور اہل دل کے لیے سبق حاصل کرنے والا جملہ تھا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا، کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا تاریخی جملہ ہے اور آپ کی عدالت کی ایک ایسی لاجواب مثال ہے کہ زمانہ کبھی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔